الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين یا رب العالمین. جی تو آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ میں تو الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی کتاب کو آخر تک لے کر پہنچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دے. آمین آمین انشاءاللہ. یہ تو بالکل استاذہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور آپ نے اتنی ہمت کی، پھر ہم نے بھی اسے پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کی کہ اویل کریں، اپنے عمل میں لائیں، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ الحمدللہ. چلیں جی، آج اسپیسیفکلی اگر کوئی شخص کسی چیز کے لیے شکر گزار ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں. سورۃ اللیل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللیل واللیل اذا یغشا. لیل کہتے ہیں رات کو، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ شمس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی مختلف چیزوں کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو راستوں کے بارے میں بتا دیا. اور یہاں پر دیکھیے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. اب کوئی شخص کا جنگلوں میں رہتا ہے، چاہے وہ شہر میں رہتا ہے، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہے، وہ دن اور رات کو ضرور ایکسپیرینس کرتا ہے. صحیح. تو دن اور رات ایسی نشانیاں ہیں جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اس کا لانے والا، دن کو رات میں بدلنے والا، رات کو دن میں بدلنے والا کوئی ہے. رائٹ. تو والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، یعنی مذکر و مؤنث. ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں بلا شبہ الگ الگ ہیں. انسان اس دنیا میں مختلف راستوں پر چل رہا ہے، سب کی کوششیں الگ الگ ہیں. کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اور کوئی دنیاوی چیزوں کو سمیٹنے کے لیے کام کر رہا ہے. اور ہمارے سے کیا توقع ہے کہ ہم بیلنس کریں. ٹھیک. جیسے کہ دعا بھی ہم نے سورہ البقرہ میں سیکھا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی بھی حسنات مانگے اور آخرت کی بھی آخرت. حسنات مانگے. یعنی صرف دنیا ہی کے ہو کر نہ رہ جائیں، یا صرف دنیاوی چیزیں جس پہ آخرت کا نقصان ہو اس کو سودا ہرگز نہ کریں. تو انسان کی کوششیں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. مجھے کیا دیکھنا ہے کہ میری دنیا میں، کیونکہ ہر انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو انسان یہ دیکھے میری جو کوششیں چل رہی ہیں اس کا مجھے اخروی فائدہ کیا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، چنانچہ جس نے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں سپینڈ کیا، دیا، وَاتَّقَى، اور بچتا رہا. کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. یعنی اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کے راستے میں دیا بھی اور تقوی بھی اختیار کرتا رہا. یعنی دینے کا بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، نہ کہ لوگوں کو دکھانا کہ بس فوٹوگرافی ہوگی تو چیزیں واپس لے لی جائیں، کیونکہ اب ہم نے دے دیا لوگوں کے سامنے فالوورز لینے کے لیے، یا اپنی جو ہے نا ہائی پروفائل بنانے کے لیے کہ ہم بڑے مدد کرنے والے ہیں. نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے دیا، اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو سچ مانا، قرآن کو سچ مانا، رسول کو سچ مانا، ان کی باتوں کو حق سمجھا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جس شخص نے دنیا میں یہ کام کیا، ہم جلد ہی اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. یہاں پر یسرا آسان راستہ، ابھی آگے بھی آئے گا الم نشرح لک صدرک میں بھی، فإن مع العسر یسرا. یسرا کہتے ہیں آسانی کو. یہاں پر ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، مطلب اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے. پھر اس کے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو گزارنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے حشر کا میدان جو سب کے لیے مشکل کا باعث ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر اپنے سائے میں ڈال لیں گے. اور اسی طرح اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا، اس کے لیے حساب یسیرا ہو جائے گا. تو جلدی ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ جس نے بخل کیا، بچا بچا کے رکھا، نہیں نہیں میں نہیں دینا، میں نے نہیں دینا، یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اس کو تو دینا ہی نہیں چاہیے. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بس اسی چیز میں لگے رہتے ہیں، ان کو مت دو، ان کو مت دو، اس کو مت دو. ٹھیک ہے، آپ کو جدھر مناسب لگتا ہے وہاں تو دیں. اگر آپ کسی کے بندے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ وہ وہاں تک پہنچائے گا، تو آپ خود کوئی راستہ ڈھونڈے وہاں تک پہنچانے کا.
کیونکہ ڈیزرونگ لوگ آپ کے آس پاس مسلسل ہیں. اب جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں تو اور بھی زیادہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ انسان اپنے دیکھے ارد گرد. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو بدحال ہیں اس وقت. جو انفلیشن کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے، یا وہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. یعنی کتنے زیادہ چیزیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ کی بھی نظر سے گزرتی ہوں گی ویڈیوز کہ جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رات کو دیر سے گھر جاتے ہیں تاکہ بچے سو جائیں اور وہ ہم سے کھانے کو نہ مانگے، اور ہم بالکل بے حس بنے رہیں کہ ہمیں ہمارے پاس تو ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن ایز اے مسلم یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم اپنے ان لوگوں کو ضرور دیں جن کو ایٹ لیسٹ ہم جانتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیزرونگ ہے. ہم اپنا حصہ تو ڈالیں. ہم سے اس کے بارے میں پوچھنی ہوگی کہ گورنمنٹ نے نہ کیا یا نہیں کیا. ہم سے تو اس کے بارے میں پوچھو گی ہم نے کیا کیا. وہ اما مم بخیلا واستغنا، جس نے بخل کیا بے پرواہ بنا رہا، پرواہ ہی نہیں. کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پرواہ ہی نہیں، اپنی دنیا میں مگن، اپنی زندگی میں مگن. تو بے پرواہ رہا، نہ قرآن کی طرف آیا. کیونکہ پیچھے تھا تقوی اس نے اختیار کیا، اور یہاں پر استغنا برتا، پرواہ ہی نہیں میرے اس عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اس کو پیچھے ڈال دیا. پیچھے اب آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں تو اب میں ریفرنسز بھی دے سکتی ہوں کہ قرآن کو پیچھے ڈالنا اس سے کیا مراد ہے. قرآن کو پیچھے ڈالنا اس کے احکامات پہ غور نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، اور اپنے عمل نہیں کرنا. یعنی جب آپ ترجمے سے اس چیز کو دیکھ نہیں رہے ہوتے تو آپ عمل کہاں سے کریں گے؟ غور و فکر تو پھر نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے نا. کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ہم قرآن کا حق ادا کر دیتے ہیں اگر ہم صرف عربی میں پڑھ لیں اس کو. ٹھیک، قرآن تو آیا ہدایت کے لیے، اور ہمیں ہدایت مل نہیں سکتی جب تک ہم اس چیز کو سمجھ کے نہ پڑھیں. وہ ہماری زندگیوں میں آ نہیں سکتا. تو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس نے بھلائی کو جھٹلا دیا. کیونکہ قرآن کی آیات تو کفار کو بھی سنائی جاتی تھی، اسی لیے تو جب مثالیں آتی تھی تو کفار مذاق اڑاتے تھے نا کہ مکھی کی کیا مثال آ گئی. وہ قرآن کو سمجھ رہے تھے، ان کو پتہ چل رہا تھا کیا نازل ہو رہا ہے، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ جو نازل ہو رہا تھا اس کو سمجھنے کے باوجود عمل میں نہیں آ رہا تھا، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم جلدی اس کے لیے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے. اس کے لیے برائی کے کام، اس کے لیے نیکی کے کام مشکل ہو جائیں گے، برائی کے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، شیطانی رستے پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور پھر آخر میں جا کر قبر کی جو زندگی ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. حشر کا میدان اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، پل صراط پر گزرنا مشکل ہو جائے گا. اور پھر وہ سجین میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس سے آگے جہنم، اور پھر اس کے درجات. یعنی پھر ہم اس کو مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا. کیونکہ دنیا میں تو انسان یہ سمجھتا ہے مال سے میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، ججز کو بھی خرید لو، پولیس کو بھی خرید لو، انصاف کے لوگوں کو بھی خرید لو، حکومت کو بھی خرید لو، ہر بندے کو خرید لو اور اپنے کام نکلوا لو. اور اگر آپ بہت پیسے والے ہیں تو آپ سب کچھ کرنے کے اختیار میں رکھتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. اور زیادہ تو انسان کے اندر تکبر بھی آتا ہے، وہ بھی مال کی وجہ سے کہ میرے پاس مال ہے میں جو چاہوں کروں. تو انسان یہ سمجھتا ہے، اسی مینٹالٹی کے ساتھ رہتا ہے کہ وہاں پر بھی مال میرے کام آئے گا. نہیں نہیں نہیں، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا. کیونکہ ابھی قرآن کی طرف نہ آنے کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ کہ مال کمانے میں لگا ہوا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو اس مال یہ جو کما رہا ہے یہ اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا. ان علینا للہدا، بلا شبہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمہ ہے. اس سے ہرگز، یہ جو پچھلی آیت ہے اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم مال نہیں کما سکتے، یا ہمیں جاب نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بزنس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں تھے، وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارتے تھے. قرآن ان کی زندگیوں میں تھا، وہ غور و فکر تو تدبر کرتے تھے. کیونکہ وہ مال پھر آپ کے لیے خیر کا باعث ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، آپ اس کو حق حلال سے کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً آپ کے حق میں گواہی کا سبب ہوگا. لیکن ایسا مال جو آپ کو اتنا بزی رکھ دے کہ آپ کے لیے اب قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کوسچن مارک ہے.
تو یہ مال جو انسان کما کما کے اور انسان سوچتا ہے میں آخری زندگی میں قرآن پڑھوں گا یا میں اس کو سمجھوں گا، تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی لائف کتنی ہے اور آخری زندگی میں بھی کتنا کچھ آپ کو وقت ملے گا؟ کیونکہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ جو مشغولیات آپ ابھی رکھتے ہیں وہی آگے جا کے بھی آپ کو انہیں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ اچانک سے قرآن میں نہیں انٹرسٹ ڈیولپ شروع ہو جاتا کہ آپ کہتے ہیں اچانک سے میرے اندر قرآن کی محبت جاگ اٹھے گی اور اچانک سے میں پڑھنا شروع کر دوں گا۔ آپ کو اس کے لیے تھوڑا 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 کر کے اپنے دل کو ریڈی کرنا پڑتا ہے، دل کی زمین کو قرآن کے لیے نرم کرنا پڑتا ہے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، تو جس مال کے اوپر تکبر کر کے بیٹھا ہے یہ مال اس کو بچائے گا نہیں۔ ان علینا للہدی، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج دی، رسول بھیج دیے، ذرائع دے دیے، ہمارے پاس موجود ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کہ وہ جس کو چاہتا ہے جتنی دیتا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا ہے، لا يصلاها الا الاشقى، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ الذی کذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی اس تک قرآن پہنچا تھا لیکن اس نے اس کو جھٹلا دیا، منہ موڑ کے چلا گیا، وقت ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، استغنا برتا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بڑا پرہیزگار ہی اس سے دور رکھا جائے گا، کس سے؟ جہنم سے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، تو ایک دفعہ ان کے والد نے کہا کہ آپ کیا کمزور کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ کسی اچھے یعنی تگڑے سے غلام کو آزاد کروائیں تاکہ آپ کو وہ بعد میں فائدہ بھی دے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس فائدے کے لیے تو کر نہیں رہا، میں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تعریف فرمائی، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ تزکیہ اختیار کرے، اس کا دنیاوی کوئی غرض نہیں ہوتا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ ضحیٰ، سورۃ ضحیٰ کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا کچھ ٹائم کے لیے وحی، یعنی نبوت کے بعد شروع شروع میں کچھ ایسے دن گزرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ تو ابو لہب کی بیوی نے آپ ان کو تانا دیا کہ آپ کا پروردگار آپ سے ناراض ہو کر آپ کو چھوڑ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، والضحیٰ، قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ یعنی اگر کچھ دیر تک کوئی چیز نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے یا اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ کسی مصلحت کی وجہ سے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی میں تھوڑا سا گیپ دیا، ٹھیک؟ تو لوگوں نے یہ مشہور کیا، خصوصاً ابو لہب کی بیوی نے، اور اس سے بھی آپ ان کو یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب بار بار ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی وحی نہیں آنی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، وہ آپ سے ناراض ہے، تو آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اس نے ٹھکانہ دیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، یعنی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، اور والدہ بھی جب وہ 6 سال کے ہیں تو والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں، 8 سال کے ہیں تو دادا بھی چلے گئے ہیں، اب چچا کے پاس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ یتیم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا، یعنی آپ کے پاس کوئی دنیاوی تعلیم کے کوئی سہولیات نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی جہاں سے آپ سیکھتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی سیدھے رستے کی طرف۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا، یعنی اس سے پہلے آپ کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے، اس کے بعد آپ نے تجارت شروع کی، حالات تھوڑے بہتر ہوئے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی ہوئی، حالات مزید بہتر ہو گئے، انہوں نے دین کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ بھی یتیم پر سختی نہ کریں، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا ہے تو اب آپ آگے بھی احسان کریں۔
کیونکہ کئی دفعہ نا کچھ لوگ جو بچپن میں کسی چیز کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس کا بدلہ بڑے ہو کے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے، تو کیا ہوا اگر ان کے ساتھ بھی ایسا کر دیا؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا تھا، آپ نے وہ مشکل گھڑیاں دیکھی ہیں، تو اب آپ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک یتیم کی لائف کیسی ہوتی ہے. تو اب آپ بھی کیا کریں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، چنانچہ آپ یتیم پر سختی نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکی مت دیں. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا، چلے جاؤ ادھر سے، نظر نہ آؤ، نکلو یہاں سے. مانگو نہیں، یعنی جھڑکی نہیں دینی، ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ جو پرانا طریقہ ہے وہ کیا ہے، یا تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز دے دے. اگر آپ پیسے نہیں دینا چاہتے تو کوئی کھانے کی چیز یا کوئی اور چیز آفر کر دیں. اور اگر وہ نہیں ہے تو آرام سے کہہ دیں معاف کریں، یا خاموشی سے گزر جائیں، بجائے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اور جھڑکی دینے کی اور دھکے دینے کی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی مت دو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہو. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ اس کو بیان کریں. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن کی نعمت. تو آپ لوگوں میں اس کو بیان کریں. سورہ انشراح، اس کو سورہ الشرح بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو گنوا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں آپ ان نعمتوں کا اظہار کریں. اور یہ بالکل ابتدائی ٹائم کی جو ہے نا صورتیں ہیں. کیا ہم نے آپ کی، یعنی آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی یہ جو کام تھا، یہ جو نبوت کی ذمہ داری تھی، اس کا ایک بہت زیادہ بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ. یہ کیسے ادا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس راستے کو آسان کر دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا. یعنی ایسا ماحول فراہم کیا، ایسے مینز آ گئے آپ کے پاس کہ آپ کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو گیا. وہ کتنا بوجھ تھا؟ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. آپ نے کبھی فیل کیا کوئی ذمہ داری جو آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی ڈیڈ لائن کسی چیز کے قریب ہو؟ بچے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، وہ لوگ جن کے پیپرز قریب ہوتے ہیں، اور والدین بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس اسی میں دن رات لگے ہوئے ہیں، ہم مسلسل اسی کا ایک آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز اب اچھی طرح ہو جائے. اسی طرح کوئی بھی معاملات آتے ہیں، کوئی بندہ کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو دن رات اس میں لگاتا ہے، اسی کا بوجھ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ چل پڑتا ہے تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ذمہ داری تھی؟ نبوت کی ذمہ داری. اور وہ تھے بھی رحمت للعالمین، عالمین کی ذمہ داری تھی، جن و انس کی ذمہ داری تھی. تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی. ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ذمہ داری صرف ہمارے بچے یا ہمارا آفس یا ہمارا بزنس ہوتا ہے تو ہمیں وہی تھکا دیتا ہے. کہاں یہ کہ آپ کو رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور ان کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ بوجھ کتنا زیادہ ہوگا. جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریوارڈ بھی کیا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریوارڈ بھی دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کا بھی ذکر آتا ہے. اسی طرح اذان میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، درود میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. تو آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، اس کے بعد آسانی آئے گی. ماں کہتے ہیں ساتھ، کنیکٹ ہے. کیونکہ اس وقت ہمارا سارا دھیان اس مشکل پر ہوتا ہے، ہم اس وقت اس آسانی کو دیکھ نہیں پاتے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مشکل آتی ہے اس کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. ٹھیک. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ آپ کا یہ وعدہ ہے اور آپ کی کال سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد نہیں. جب ہم چھوٹے تھے ہم یہ سمجھتے تھے ہاں مشکل کے بعد آسانی آئے گی. نہیں، مشکل کے ساتھ، ماں ہوتا ہے ساتھ، کنیکٹ ہے. لیکن ہمارا پورا دھیان مشکل پہ ہوتا ہے، ہم آسانیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہاں جب وہ آسانی جاتی ہے پھر اس کا خیال آتا ہے او یہ بھی آسانی تھی. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم اس بات پر شکر ادا کریں کہ ہمارے اعضاء بالکل صحیح سلامت ہیں. ہم اٹھ سکتے ہیں، اپنے کام کر سکتے ہیں. کئی دفعہ اس بات پر کہ اچھا اب یہ بنانا اور اب وہ بنانا ہے اور اب یہ کام ہے اور اب وہ کام ہے اور اب یہ پڑھانا اور اب وہ پڑھانا. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ذمہ داریاں اٹھانے والا بنایا ہے. کئی لوگ ہیں جو یہ کر ہی نہیں سکتی، یا تو ان کے پاس مینز نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، یا ذرائع تو ہیں لیکن ان کے اعضاء ہی ان کو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کر سکیں حالانکہ کرنا بھی چاہتے ہیں.
تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لے رہا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو اس میں بس نیت یہ رکھیں کہ اے اللہ، کوئی ناشتہ بنا رہے ہیں آپ کے، یا اللہ یہ میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں مجھ سے، تاکہ یہ لوگ جو اس کو لے رہے ہیں اس سے ان کے اندر انرجی آ رہی ہے، اس سے وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو چیز کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں آپ کا حصہ جا رہا ہے. ٹھیک، آپ کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں اس میں آپ کا حصہ جا رہا ہے. آپ کسی کے لیے کوئی کام کر کے دے رہے ہیں اس میں اس کا حصہ، آپ کا حصہ جا رہا ہے. تو اس میں نیت یہ کرنی ہے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک. ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یقیناً دوسری دفعہ فرمایا. کیوں؟ کیونکہ انسان کا سارا دھیان کس کی طرف ہوتا ہے؟ مشکل. یہ مشکل ہے، نہیں، اس مشکل کے ساتھ آسانی کو ڈھونڈنا. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ یہ مشکل کا وقت ہے لیکن ہمیں اس میں آسانی دکھا دے، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. تو آپ مجھے وہ آسانی دکھا دیجیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہو جائیں کس سے؟ تبلیغ کے کام سے. فَانْصَبْ، تو محنت کریں کس چیز میں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں. یعنی پھر آپ سجدہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع اور دعائیں، یعنی ان چیز میں اور زیادہ کریں. اب آپ دیکھیں تبلیغ کا کام اٹسیلف کتنا مشکل کام تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ فارغ ہو جائیں تو وہ جو می ٹائم ہے جو آج کل بڑا کامن ہے، جی می ٹائم بالکل ہونا چاہیے. وہ می ٹائم کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ کا، آپ کے رب کے ساتھ. وہ رب جس کے سامنے آپ ساری بات رکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کے لیے ہر چیز تسبیح کریے جو زمین اور آسمان میں ہے، اسی کے پاس ساری چیزیں ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے لشکر اس کے پاس ہیں. وہ جو دن اور رات میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے. آپ گھر کا صرف فرنیچر آگے پیچھے کریں تو آپ کہتے ہیں وہ آج بہت بڑا کام ہوا ہے. وہ اتنی بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے. اور ہم جب صرف فرنیچر ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ادھر پکڑو، ادھر ادھر نہ مارنا، ایسے نہ کرنا، ویسے نہ کرنا. میرا خیال ہے سب نے تھوڑی بہت شفٹنگ ایکسپیرینس کی ہوگی. ایسا ہوتا ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کرتے ہیں، اچھا یوں لگ رہا ہے، اچھا ایسے لگ رہا ہے، اچھا ویسے لگ رہا ہے. اور کتنا شور شرابہ ہوتا ہے، ادھر سے نہ لانا، ادھر سے نہ کرنا، تھوڑا اوپر کرو، تھوڑا نیچے کرو. آپ دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے، اور کتنی خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے. تو وہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی کے ساتھ تعلق بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التین. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین، اور طور سینا کی. اور آپ جانتے ہیں انجیر اور زیتون یہ فلسطین اور شام کی زمین میں زیادہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی جگہ پر بھی ہے، پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہے اس طرح بہت ساری، لیکن جو انجیر اور زیتون آپ کو فلسطین سے ملے گی نا، جو فلسطین کا فروٹ ہے، وہ دیکھنے میں اور ذائقے میں ویسے ہی بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے، جن جن لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، جب آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ وہ چیز جو فلسطین کی ہے، تو اس کا آپ دیکھتے ہیں جو آج کل فلسطین کی بجائے اس میں اسرائیل کا ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ میڈ ان ہیئر. تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو فروٹس ہیں، وہاں کی جو زمین ہے، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشل برکت رکھی ہوئی ہے. تو اس کے فروٹس اور ان کی چیزوں میں ویسے بھی برکت ہے. اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، یعنی سینا جہاں پر آپ جانتے ہیں طور پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس پرامن شہر کی قسم. کوئی بتا سکتا ہے اس پرامن شہر سے کیا مراد ہے؟ بلد الامین سے کون سے شہر مراد ہے؟ مکہ. مکہ. ایکسیلنٹ، مکہ مراد ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین انڈیویجول بنایا، اس کے اندر اچھائی اور برائی میں تمیز رکھ دی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا. یعنی پھر انسان کدھر چلا گیا؟ یعنی جب انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان رکھی تھی، تو اس میں وہ شخص جو صحیح اور غلط کی پہچان کا فرق نہیں کرتا اور غلطیوں ہی کی طرف جاتا ہے اور غلط زندگی ہی کی طرف جاتا ہے، برائیوں کی طرف ہی جاتا ہے، شیطانی رستے کو اپناتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ نیچوں میں سے بھی سب سے نیچے چلا جاتا ہے، اسفل السافلین ہو جاتا ہے. وہ احسن تقویم سے اسفل السافلین کی طرف کا سفر اختیار کرتا ہے. اور پھر ٹیگ کیا لگاتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی،
میری لائف جیسے چاہو جیو نہیں، جس نے زندگی دی ہے اس کی طرح چاہو جیو. یہ جو جیسو چاہو جیو، یہ والی حیث یہ وہاں پر ہوگا جنت میں، یہاں پر نہیں. یہاں پر ہمیں باؤنڈریز کے ساتھ رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے باؤنڈری سیٹ کی ہے، جو حدود مقرر کی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے زندگی ایک بار ملی ہے. نہیں جی، زندگی ایک بار نہیں ملی. قرآن یہ کہتا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو کہاں سے ایک بار انسان کو زندگی ملی ہے؟ اور یہ جو زندگی ملی ہے یہ تو بہت چھوٹی سی ہے. آگے جائیں گے تو وہ تو نہ ختم ہونے والی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ہمیشگی کی زندگی ہے. اس ہمیشگی کی زندگی کے لیے اس زندگی کو آپ داؤ پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو کیسے انسان کیا کرتا ہے؟ نچلوں میں سے بھی سب سے نیچے چلا جاتا ہے. جب اپنی اہمیت نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو پہچانتا نہیں کہ اللہ نے اس کو کس چیز کے لیے پیدا کیا. اللہ نے زمین کو اس کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ سب سے نچلا والا چیز سلیکٹ کر لی. یعنی ایسے رستے پر چلا جس نے اس کو جانوروں سے بھی بدتر کر دیا. الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ اسفل السافلین نہیں ہوں گے جو ایمان لائیں گے. اور صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے. ابھی ہم اگلے صورتوں میں انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم ویسے پڑھ دیتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جی ایمان بھی لا رہے ہیں، نیک عمل بھی کر رہے ہیں. تو ہم نیک عمل میں کہتے ہیں ہاں جی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، عمرے بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید کی بھی توفیق دے. مگر عامل الصالحات صرف یہ نہیں ہے. عامل الصالحات کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ابھی آگے صورت آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے کیسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور کہاں پر؟ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر جو اجر ریوارڈ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں جی کہ زیادہ نہ کھائیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ آپ کے معدے جنت. کے لیے جنت. جنت. ہاں جی، بالکل. وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی آپ موٹے نہیں ہوں گے، کوئی آپ کا جو ہے نا بیماری نہیں ہوگی. جتنا چاہیں گے کھائیں گے، جیسے چاہیں گے کھائیں گے، اور جو چاہیں گے کھائیں گے، جہاں چاہیں گے کھائیں گے. ٹھیک. فما یکذبک بعد بالدین، بس اس کے بعد جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آپ کو کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بے شک. سورۃ العلق، آپ جانتے ہیں یہ پہلی سورہ ہے جو آپ سے کے اوپر پہلی وہی ہے وہ یہی تھی، اقرا. ٹھیک ہے، اس کی پہلی 5 آیات. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. ہم پڑھ تو لیتے ہیں، رب کا نام بھول جاتے ہیں. سائنس بھی پڑھ لی، کیمسٹری بھی پڑھ لی، بایولوجی بھی پڑھ لی، فزکس بھی پڑھ لی، بایو کیمسٹری بھی پڑھ لی، فزیولوجی بھی پڑھ لی، اناٹمی بھی پڑھ لی، باٹنی بھی پڑھ لی، زولوجی بھی پڑھ لی، اللہ کا نام بھول گئے. یہ چیز ایسے ہوتی ہے، ڈارون نے یہ تھیری دی، یہ چیز ایسے ایوولوشن ہوئی اس کی، یہ چیز یہاں سے یہاں پہنچی. اور کون مائنس ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ ان سب چیز کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ، جس نے اتنی زبردست تخلیق کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اس لیے بچوں کو بھی نا جو پہلی چیز سکھانی چاہیے، رب کا نام ہی سکھانا چاہیے. جو آغاز ہے ہم بچوں کو اسکولنگ میں پہلے کر دیتے ہیں. مجھے بڑی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اردو بھی بہت اچھی پڑھے، انگلش بھی بہت اچھی پڑھے، نہیں ان کو پڑھنا آ رہا تو قرآن نہیں پڑھنا آ رہا. میں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، وہاں پر میرے پاس گریڈ 5 کی بچی آئی. اب گریڈ 5 آپ دیکھیں سیکنڈری سیکشن کاؤنٹ ہوتا ہے. اور میں اس میں قرآن کی ٹیچر تھی، اور ہم ان سے کھڑا کر کے باری باری قرآن پڑھا رہے تھے. تو وہ اچانک سے میرے پاس آئی اور آ کے میرے کان میں کہنے لگی، ٹیچر آپ میرا نام نہ لیجیے گا، مجھے مت کھڑا کرنا سب کے سامنے. تو میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ کہتے مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. یعنی اس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ کلاس کے سامنے مجھے انسلٹ فیل ہوگی یا میرے لیے امبیرسمنٹ کا سامنا ہوگا. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کے والدین نے یہ تو سوچا کہ بھئی ان کو اردو بھی آنی چاہیے، ان کو انگلش بھی آنی چاہیے، کیونکہ گریڈ 5 میں آپ اچھی خاصی چیزیں پڑھ لیتے ہیں. اور نہیں آ رہا تو قرآن کے الفاظ ہی نہیں آ رہے، اس کے اوپر سب سے کم محنت ہے. تو رب کے نام کے ساتھ پڑھیں. آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہ بالکل وہ سٹیجز ہیں جو
ماں کے رحم میں چلتی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا، قلم کے ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر لکھے بس سنیں گے اور علم آ جائے گا، نہیں، علم کبھی بھی آپ کو قلم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جب تک آپ لکھتے نہیں ہیں، ٹائپ نہیں کرتے، نوٹس نہیں بناتے، آپ کو علم آ نہیں سکتا۔ صرف سنتے سنتے وہ جلدی سے چلا جائے گا، وہاں ہو جائے گا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، لیکن یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ کیوں سرکش ہوتا ہے، کیوں اس کے اندر تکبر آتا ہے؟ ارآہ استغنا، یعنی دنیا اس کو مل جاتی ہے، دو چار چیزیں مل جاتی ہیں، مال ملا ہوا ہے، بیٹے ملے ہوئے ہیں، اولاد ہے، اسی کے اوپر جو ہے نا وہ سرداری ملی ہوئی ہے، اسی کے اوپر وہ خوشیاں مناتا ہے کہ میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر دوسری چیزوں میں کیڑے نکالنا۔ ارآہ استغنا، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ تو مستغنی ہو گیا، اس کی ڈپینڈنسی نہیں ہے، جو چاہے کرے، جو رائے چاہے دے، نہیں۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، اور تقوی کا حکم دیتا ہو۔ اور ایتا ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اور یہاں پر آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا کرتا تھا، تو آپ نے اس کو جھڑک دیا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ مکہ میں میری مجلس زیادہ بڑی ہوتی ہے، میرا مجمع، لوگ میرے ساتھ ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے جواب میں آگے کہیں گے کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازمن کھینچیں گے۔ جب آپ کسی کو سر سے پکڑ لیتے ہیں نا، یعنی وہ پورے آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے بندہ، تو یہاں پر پیشانی کے بالوں سے لازمن کھینچے گا، یعنی فل کنٹرول میں ہوگا وہ شخص۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی ہے پیشانی؟ جھوٹی، خطا کار پیشانی ہے۔ فلیدعو نادیا، بس وہ اپنی مجلس بلا لے، کیونکہ ابو جہل کہتا تھا نا میری مجلس زیادہ بڑی ہے، میں سردار ہوں، لوگ میری بات سنتے ہیں، آپ سے ان کو کون سنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو وہ اپنی مجلس بلا لے۔ سندعو الزبانیہ، جلدی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، یعنی اب آپ اس کو اگنور کریں، اس کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انتہائی تکلیف کی چیز ہو تو کس کے سامنے اپنا دکھ رکھیں؟ اللہ کے سامنے، اس کے قریب ہوں، سجدے میں مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو وسجد وقترب، سجدہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، نفل ایکسٹرا پڑھنا، سجدہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ جانتے ہیں شب قدر رمضان کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ کو جو پہلی وحی آئی وہ بھی لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اسی طرح جو قرآن لوح محفوظ میں ہے وہ بھی لیلۃ القدر میں ہی اتارا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور روح، یہاں پر روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی، فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے بارے میں اترتے ہیں، یعنی جو چیز انہوں نے نازل کرنی ہوتی ہے وہ اس کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی کب تک؟ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، یعنی کئی دفعہ ہم کہتے ہیں وہ رات کو نیند آ گئی یا مس ہو گئی، نہیں، اگر آپ فجر سے پہلے اٹھے ہوئے ہیں، فجر کی اذان نہیں ہوئی تو ابھی تک، کیونکہ یہ رات ہے، یہ صرف کچھ گھڑیوں کی نہیں ہوتی، جب یہ رات شروع ہوتی ہے لیلۃ القدر تو یہ فجر سے پہلے پہلے تک ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ تو اس میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اور اس کی اسپیشل دعا بھی سکھائی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو مربی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر لیلۃ القدر جو رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29 راتیں، ٹھیک ہے، 29 جو ہے نائٹ وہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اور جو دعا ہے، کسی کو یاد ہے دعا؟
कोई शेयर جی करना استاذہ، चाहेगा؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک۔ چلیں جی، سورۃ البینہ، بینہ کہتے ہیں ایک چیز کو سیپریٹ کرنے والی، ٹھیک ہے، واضح، روشن، ٹھیک ہے، واضح دلیل کو کہتے ہیں بینہ، کلیئر پروف، کہ اس کے بعد کوئی چیز رہی ہی نہیں پیچھے، ٹھیک ہے، ایسی مضبوط دلیل آ گئی کہ اب اس کے بعد کوئی چیز رہا نہیں۔ اور یہاں پر بینہ سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے قرآن مراد ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ کون آ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول من اللہ، وہ کون ہے بینہ؟ وہ رسول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہاں پر رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یتلو، وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر، صحفا مطہرہ، پاک صحیفے، اور یہاں پر صحیفے سے مراد قرآن پاک ہے، فیہا کتب قیمہ، جس میں مضبوط احکامات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو صحیح راستے کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ جدا جدا، یعنی ان میں تفرقہ نہیں پڑا، مگر یہ کہ اس کے بعد ان کے پاس واضح دلیل آ گئی تھی، یعنی جنہوں نے تفرقہ ڈالنا ہے وہ واضح دلیل کے بعد بھی تفرقہ ڈالیں گے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم، اور انہوں نے ان کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ ان الذین کفروا، تو جب رسول آنے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں، لوزرز، انسکسیسفل ونس۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، مفلحون ہیں، سکسیسفل ونس۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن تجری، باغات ہیں عدن یعنی ہمیشگی کے، عدن جنت کا بھی نام ہے اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اس لیے ہمیشگی کی زندگی یہ نہیں ہے، اور ہم صرف اس دنیا میں ایک ہی بار، یعنی زندگی صرف ایک بار نہیں ملی، یہ زندگی دوبارہ بھی آئے گی، لیکن اس وقت انسان کے پاس چوائس نہیں ہوگی کام کرنے کی۔ اس دنیا میں ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، وہاں پر چوائس ختم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں سے بنائے کہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو جائے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ باغات جو اپنے رب سے ڈر گیا، یہ نہیں کہ لوگوں کے ڈر سے، والدین کے ڈر سے، سوسائٹی کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، جو اپنے رب سے ڈر کر نیک کام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الزلزال، یہ سب مکی صورتیں ہیں، اور اس میں بھی قیامت کی جو مناظر، قیامت کے آنے کی، یعنی جو ایونٹس ہیں نا جو قیامت کو لے کر آئیں گے، اس میں سے ایک کا ذکر ہے، اور وہ ہے زلزلہ، ارتھ کو، ایک شدید زلزلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، سخت ہلایا جانا، اور سب نے میرا خیال ہے ارتھ کو ایک فیل کیا ہی ہوگا، جب ذرا سا بھی ارتھ کو ایک آتا ہے دل میں کیسا خوف آ جاتا ہے۔ کہاں یہ کہ زمین بار 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 ہلائی جائے یہاں تک کہ چیزوں کو اوپر نیچے کر دے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، زمین اپنے سارے بوجھ، زمین کے اندر کیا کچھ ہے؟ بہت ساری چیزیں، کیڑے مکوڑے، انسان جو اندر دفن ہے، اور اپنے جو ڈفرنٹ بوجھ ہیں اس کے اندر، جو اور چیزیں ہیں، جو اس کے سونے ہیں، اور جو اس کے ڈفرنٹ چیزوں کی کان ہے زمین کے اندر، کول مائنز ہیں، اور وہ سارا کچھ زمین نکال کر باہر رکھ دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان یہ کہے گا اس کو کیا ہوا، یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کریں گی۔ انسان جب غلط کام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نیچے دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے نا، دائیں بائیں دیکھتا ہے اور اوپر دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز ریکارڈ تو نہیں ہو رہی، کہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور اپنے لیفٹ اور رائٹ میں دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کیا کبھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ بھی میری گواہی دے گی؟ اگر میں اچھا کام کروں گا تو میرے حق میں، اور اگر میں برا کام کروں گی تو میرے خلاف؟
یہ زمین خبر دے گی، قرآن یہ کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بھی خبر سنائے گی، ٹھیک، یہ زمین بھی خبر دے گی کہ میرے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا، زمین بھی اس دن بولیں گی، انسان کے اعضاء بھی بولیں گے، انسان اگر زبان سے جھوٹ بولے گا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ منہ کو سیل کر دیں گے، اعضاء بولیں گے، تو زمین بھی بولے گی، کیوں بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی، اللہ نے اس دن اس کو اجازت دی ہوگی زمین کو بولنے کی، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس دن لوگ پلٹیں گے ان کو اعمال دکھائے جائیں گے، تو جس کے اعمال نامے، جس کا وزن اس دن بھاری ہوگا، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی اسمائل، کسی کو اچھے جسچر سے ویلکم کرنا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کروا دینا، چھوٹے چھوٹے جسچر، رستے سے کوئی چیز جا رہی تھی آپ نے پکڑ کے اٹھا دی، کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا، آپ نے بڑی محنت سے کوئی کام کیا، کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا، آپ نے صفائی کی، کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا، آپ نے کھانا بنایا، کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا، آپ نے اسمائل دے کر ایک اچھے جو ہے نا انداز میں کیا، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی چیز خوش ہو کر کی، کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا، ان نوٹسڈ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نوٹسیبل ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی کوشش کو بھی نوٹس کرتا ہے، وہ بھی لکھی جاتی ہے، مثقالا، آپ کو پتا ہے مثقالا ذرہ، یعنی رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے نا کہ شاید ویئنگ اسکیل کے اوپر اس کا وے بھی نہ آتا ہو، اتنا باریک، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، وہ چھوٹی سی چیز بھی ان نوٹس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس میں نے آپ کو بتایا نا، کسی کے لیے آپ کوئی چیز تیاری کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ تو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کتنے بجے اٹھے ہیں، آپ نے کتنے بجے کیا کیا محنت کی ہے، نہیں، لیکن وہ کون نوٹس کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، آپ کسی پیپر کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، کیا ایگزامینر یہ نوٹس کر رہا ہوتا ہے یہ اس کے لیے پوری رات جاگا تھا، پھر بھی یہ والا سوال ابھی تھوڑا مس کر گیا ہے؟ نہیں، اس کو تو وہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ساری محنت، وہ ساری کوشش کہاں نوٹس میں آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو جس نے کوئی عمل ذرہ برابر بھی اچھا کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کیا؟ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو بھووں سے اشارے کر کے یعنی کچھ کہنا، طنز طنز کرنا، یعنی کوئی بھی برائی جس کو ہم بڑا معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ کیا ہی نہیں، انسلٹ کر دینا، ابھی آگے بھی سورہ آ رہی ہے انشاءاللہ، اس میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العادیات، یہاں پر گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ہانپتے ہوئے، اور ہانپتا ہوا گھوڑا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اب آپ نے اس کو شدید بھگایا ہوا ہے تبھی وہ ہانپ رہا ہے نا، تو ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فالموریاتی قدخا، ایسے وہ تیز بھاگ رہے ہیں کہ ان کے جو سم ہے نا، جو ہوفز ہیں، وہ جب پتھر پہ ٹکراتے ہیں تو اتنی تیزی سے وہ بھاگ رہے ہیں کہ وہ چنگاریاں چھوڑتے ہیں، یعنی اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، فالمغیراتی صبحا، پھر صبح کے وقت وہ چھاپا مارتے ہیں، فاثرن به نقعا، پھر اس کے ساتھ وہ غبار بھی اڑاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جب گھوڑے ایک جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ جاتے ہیں اور کچی جگہ ہو تو آپ کو پورا غبار غبار دکھائی دیتا ہے، یعنی گھوڑے بیچ میں نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، غبار غبار نظر آ رہا ہوتا ہے، فوسطن به جمعا، پھر اس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں، کس کے؟ دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، ان الانسان لربه لکنود، اس کو آپ ایسے سوچیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گھوڑوں کے بارے میں، اور جو عرب لوگ ہیں نا وہ گھوڑوں کو بہت نزدیک سے وہ پالتے تھے، وہ ان کا گھوڑوں کے ساتھ یہ سارا نظام تھا، آپ سوچیں کہ بالکل ایسے جیسے یہ ٹریلر چل رہا ہے کہ فوراً سے ٹی وی کے اوپر کیا چیز آئی ہے، ہانپتے ہوئے گھوڑے آپ کو دکھائی جا رہے ہیں، اور وہ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اور ان کے ہوف سے چنگاریاں نکل رہی ہیں جب وہ پتھروں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اور وہ جا کر حملہ کر رہے ہیں، اور غبار اڑ رہا ہے، اور وہ دشمن کے لشکر میں گھس گئے ہیں، اور اچانک سے آیت آئی ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پچھلی تو گھوڑوں کی بات ہو رہی تھی، آگے آنا یہ چاہیے تھا اچھا کون ہارا کون جیتا، ہے نا، آگے ایسے آنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، کیوں؟ یہ میسج اللہ تعالیٰ دے رہی ہے، وہ گھوڑا جس کو تم نے پالا ہے پوسا ہے، جس کو تم کھانا دیتے ہو، اس چارے میں سے دیتے ہو جو اللہ نے اگایا، اس پانی میں سے دیتے ہو جو اللہ نے مہیا کیا ہے، بس وہ تمہارا پانی اور چارہ وہ بھی جو اللہ نے دیا ہے، جو تم اس کے آگے ڈالتے ہو اور اس کو
उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कोई तुम्हारे लिए जान दे दे, दुश्मन के लश्कर में तुम्हारे लिए घुस जाए, और वो घुस के तुम्हें दिखाता है, वो तुम्हें, यानी तुम्हें वो नुकसान नहीं पहुंचाने देता, वो तुम्हारे लिए लश्कर में जाकर घुसता है, वो तुम्हारी बात मानता है। तो इंसान तुम तो बड़े ही नाशुक्र हो। अल्लाह ने तुम्हें उससे बहुत ज्यादा नवाजा है जितना तुम घोड़े को देते हो। और घोड़ा अपनी जान तक लगाने के लिए, जान की बाजी भी हार जाता है तुम्हारे लिए। वो अपनी जान मुश्किल में डालकर दुश्मन के लश्कर में घुस जाता है। कोई और जानवर अगर दूर से के देख लेना कि सामने गन्स हैं, तलवारें हैं, वो चीजें हैं जो उसको नुकसान देंगी, वो कभी भी नहीं साथ जाएगा। घोड़ा है, वो इन चीजों को देखते हुए भी लश्कर के अंदर घुसता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने मालिक का वफादार है, कि ये मालिक है, इसने मुझे खिलाया और पिलाया है, मैं इसका वफादार बनूंगा। और अल्लाह ने तो हमें बनाया है। तो इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। एक घोड़ा भी कितना वफादार है, और एक इंसान है जो कितना नाशुक्र है। अल्लाह ने उसको कितनी नेमतें दी हैं, और उसके पास अल्लाह के लिए वक्त ही नहीं निकलता। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बिलाशुबह वो इस बात पर खुद गवाह है, उसको खुद पता है उसका वक्त किधर जाता है, वो कहाँ पर क्या चीज करता है, किसके लिए वो हरदम रेडी है और किसके लिए उसके पास वक्त नहीं है। वो अपने नफ्स पर खूब आगाह है, उसको खुद पता है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, क्यों बिजी है? क्योंकि माल की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, अल्लाह के रास्ते में निकलना मुश्किल लगता है, अल्लाह के रास्ते में काम करना मुश्किल लगता है, क्योंकि माल की मोहब्बत है। जमा कर करके रखना, खर्च ना करना। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, क्या वो जानता नहीं है कि कब्रों में जो कुछ है निकाल दिया जाएगा? वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, जो कुछ सीनों में है वो भी जाहिर कर दिया जाएगा। दिल में क्या था? अल्लाह तुम्हारे मालों से इंप्रेस नहीं होने लगा, वो तो तुम्हारे दिल देखता है। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, बेशक उनका रब उस दिन यकीनन उनसे खूब बाखबर होगा। अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। सूरतुल क़ारिअह, ये भी उसी इवेंट्स में से है, जैसे जिलजाल गुजरी उसी पैटर्न के ऊपर अल क़ारिअह भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिअह, खड़खड़ाने वाली, खटखटाने वाली, दिल दहलाने वाली, यानी ऐसी आवाज, ऐसी चीज जो इंसान को हिला कर रखते। मल क़ारिअह, तुम्हें क्या पता है ये दिल दहलाने वाली क्या है, ये खटखटाने वाली क्या है, ये खड़खड़ाने वाली क्या है, ये आवाज क्या है? वमा अदराका मल क़ारिअह, और तुम्हें क्या पता कि ये खड़खड़ाने वाली क्या है? यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। और आजकल मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो लोग मौजूद है, कम से कम उन्होंने पतंगों को जरूर देखा होगा, कितनी ज्यादा तादाद में निकलते हैं जमीन से। देखा है ना आप लोगों ने, किस तरह वो निकलते हैं जमीन से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस तरह लोग बिखरे हुए परवानों की तरह निकलेंगे। व तकूनुल जिबाल, और ये पहाड़ जिसको तुम देख रहे हो, जिसकी तुम मिसालें देते हो, वो इंसान पहाड़ की तरह मजबूत था। पहाड़ कैसे हो चुके होंगे? रंगीन ऊन की तरह हो चुके होंगे। मनफूस, धुनी हुई जो ऊन नहीं होती, धुनी धुनकी हुई जिसे कहते हैं, वो जो फोम की शक्ल में होती है और सेपरेट सेपरेट होती है। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनु, तो जिस शख्स के पलड़े उस दिन भारी होंगे। तो मल्टीपल चीजें मैयर होंगी, इंसान को खुद मैयर किया जाएगा, उसके रजिस्टर जिस पे अबाला में लिखे जाएंगे उसको मैयर किया जाएगा, या फिर आमाल को मैयर किया जाएगा। तो वो शख्स जिसके पलड़े भारी होंगे, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो पसंदीदा जिंदगी में होगा, उसको वहां पर ऐसी लाइफ मिलेगी। अभी हम क्या समझते हैं, अगर मैं माल कमा लूंगा तो मैं एक पसंदीदा लाइफ गुजारूंगा, मेरा बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, ऐसे और वैसे होगा, और एक सुकून होगा। तो जाकर देखें वो बड़े घर और बड़ी गाड़ियों वाले, क्या उनके पास भी सुकून है? ठीक है, वो बाज़ाहिर आपको लगता होगा बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन वो सुकून, वो राहत, वो खुशी जो अल्लाह की इताअत में है, वो खुशी सिर्फ माल से नहीं आती। ठीक, तो किसको मिलेगी? जिसके अमाल नामे अच्छे होंगे, जिसके अमाल अच्छे हैं, वो पसंदीदा जिंदगी में होगा उस दिन। व अम्मा मन खफत मवाजिन, जिस शख्स के पलड़े हल्के होंगे, फ उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना गहरी खाई होगी। हाविया कहते हैं ऐसी खाई को जिसकी डेप्थ मालूम ना हो, यानी वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि उसका बॉटम नजर ही नहीं आ रहा। हाविया, ऐसी खाई। और खाई आप जानते हैं कि, यानी पहाड़ों के दरमियान ऐसे नीचे जो रास्ता जा रहा होता है उसको बोलते हैं खाई। और आप सोचें कि अगर पहाड़ों के दरमियान कभी किसी ने कुछ गर्म चीज हाथ पे लगी हो, मेरा ख्याल है खवातीन को एक्सपीरियंस होता है, गर्म चीज, तवा, कोई देगची, कोई चीज हाथ पे लग जाती है तो एकदम से जल जाता है। इमेजिन करें गरम पत्थर, और फिर इमेजिन करें गरम पहाड़, इतने बड़े पहाड़, और नीचे तक कितना जा रहे हैं कि उनकी डेप्थ भी मालूम नहीं है, तो इंसान कोई ऊपर आने का भी सोच नहीं सकता। तो इतनी गहरी खाई में जाकर वो गिरेगा। ममा अदरा का माहिया, तुम्हें क्या पता कि वो क्या है, वो खाई क्या है?
नारुन हामिया, वो भड़कती हुई आग है। आप सोचें, पहाड़ और उसके दरमियान आग, जिसमें नीचे बंदा गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। क्योंकि खाई में इंसान नहीं समझता, अच्छा आगे पीछे पहाड़ है, पहाड़ों पे चढ़ के ऊपर चले जाएगा, हाइक कर जाएगा, तो उस पहाड़ को तो आप पकड़ भी नहीं सकते। ठीक, वो ऐसी गर्म आग, यहाँ की निस्बत 69 टाइम्स ज्यादा इंटेंस। वकीना अदाब अन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अत-तकासुर। अब पीछे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेंशन किया ना कि इंसान के पास वक्त क्यों नहीं निकलता, उसकी वन ऑफ द बिग रीजन क्या है? अल्हाकुमुत तकासुर, एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की हिर्स ने तुम्हें गाफिल कर दिया। अल्लाह कहते हैं गाफिल, गाफिल कर दिया तुम्हें तकासुर, ज्यादा इकट्ठा करने ने। इतना हुआ है ना, अब इतना हो जाए, ये वाली गाड़ी अब ये वाली आ जाए, ये वाला घर है अब ये वाला हो जाए, अब इधर शिफ्ट हो जाए, अब इस सेक्टर में, अभी यहाँ पर ये वाला घर है, अब इस सेक्टर में यहाँ पर ऐसा घर हो जाए, अब घर हो गया, अब फार्म हाउस हो जाए, अब फार्म हाउस हो गया, अब यहाँ पर भी होना चाहिए, अभी एक बिल्डिंग है, अभी एक और बिल्डिंग हो जाए। ठीक है, जैसे हदीस में आता है ना कि इब्ने आदम की चीज को कोई, यानी इब्ने आदम की जो हिर्स है, उसके पेट को कोई चीज नहीं भर सकती सिवाय मट्टी के। यानी जब इंसान मरता है बस तभी हिर्स खत्म होती है, वरना हिर्स खत्म नहीं होती। तो असल टेस्ट क्या है? इंसान कमाता है, अर्न करता है, ठीक है, लेकिन यही तगोदो इंसान को गाफिल ना करे। क्योंकि इंसान क्या सोचता है, बस ये हो जाए ना इसके बाद मैं कुरान पढ़ूंगा, बस ये हो जाए ना इसके बाद मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, इतना मेरे पास जमा हो जाए ना। और ये जो इतने की टाइम लाइन है, ये कभी आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिर्स बढ़ती रहती है, हिर्स। इसी में से ही कुछ वक्त निकालना है, इसी माल में से ही कुछ देना है। ये टाइमलाइन हमें पता नहीं है कब आ जाएगी, कब मौत का वक्त आ जाएगा। तो एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की हिर्स ने तुम्हें गाफिल कर दिया। ठीक। और ये गफलत पहले खुद, यानी खुद मैंने ये अचीव किया, मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये चीज है, जैसे सूरह हदीद में गुजरा। यानी इंसान के जो टाइम पीरियड्स है वो कैसे गुजरते हैं? पहले अपनी अचीवमेंट्स, उसके बाद अपने बच्चों के अचीवमेंट्स। फलां स्कूल में जाता है, फलां कॉलेज में जाता है, फलां यूनिवर्सिटी से जाता है, ये डिग्री है, फलानी जॉब पर है, फलानी पोस्ट पर है। यानी इंसान पहले अपनी अचीवमेंट्स गिनवाता है और उसके ऊपर इंसान अपने आप को बड़ी चीज समझता है, और उसके बाद वो वाली अचीवमेंट्स, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और उसके ऊपर गिनवाना, और अल्लाह को भूल जाता है। क्योंकि इन चीजों को अचीव करने में इसने इतनी मेहनत कर दी कि अल्लाह को कहीं भूल ही गया। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, इस पूरे चक्कर में तुम इतने बिजी हो गए कि आखिरकार तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे, तुम उधर पहुंच गए। तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ इस पूरे टाइम पीरियड में, तुम इतने बिजी थे एक दूसरे को ज्यादा दिखाने के चक्कर में, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन के चक्कर में। उसके पास इतना है, मैं ये करके दिखाऊंगा, उसने इधर किया है, मैं इस वाले में करके दिखाऊंगा। कंपैरिजन। उसने उसको ये दिया है, मैं उससे भी बढ़ कर दूंगा। अननेचुरल स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया जाता है, और फिर दूसरों को उसी भाग दौड़ में लगा दिया जाता है, और वो उसी के हासिल करने में अपनी जिंदगियां गला देते हैं। लेकिन क्या है, वो हिर्स पूरी नहीं होती। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि आप कब्रिस्तान जा देखते हैं। कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्म यकीन, हरगिज नहीं, काश तुम यकीनी इल्म जान लेते, काश तुम्हें पहले ही पता चल जाता। इल्म यकीन, इल्म की ना टाइप्स होती हैं, ठीक है। इल्मुल यकीन, फिर आता है आइनुल यकीन, और फिर आता है हक्कुल यकीन। हमसे क्या रिक्वायर्ड है? हम इल्मुल यकीन के ऊपर बिलीव करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें चीज बता दी, हम इसके ऊपर यकीनी इल्म रखें। आइनुल यकीन क्या होगा? जब हम खुद आंखों से उसको देख लेंगे। ठीक है, मैं इसकी मिसाल आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप दूर से धुआं देख रहे हैं उठता हुआ, तो आप क्या सोचते हैं यहाँ पर क्या लगा होगा? धुआं देखते ही आपके देर में क्या ख्याल आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा? आग लगी होगी। आग लगी होगी, दैट इज इल्मुल यकीन। आपने देखी नहीं आग, आप दूर से सोच रहे हैं कि यहाँ आग लगी होगी, राइट। नंबर टू, आइनुल यकीन, अब आप पास पहुंच गए हैं, आपको आग दूर से नजर आ रही है, दैट इज आइनुल यकीन, आपने आंख से देख लिया इसको। और फिर थर्ड कैटेगरी है हक्कुल यकीन, जब आप उस आग को छू लेते हैं, आप उसकी हिद्दत को महसूस कर देते हैं, ये है हक्कुल यकीन। अल्लाह ताला ने इंसान को क्या बनाया है? अहसनु तकवीम। क्यों? वो इल्मुल यकीन के ऊपर बिलीव करते हुए इसी दुनिया में अपने आप को बदल ले। ये नहीं कि वो क्यामत की आग को देखे, वो पुलिस सिरात के मनाजिर को देखे, वहां पर जहन्नुम की आग को देखे, तो फिर जाके कहो हाँ 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 अब मुझे यकीन आ गया। नहीं, वहां पर यकीन आने का कोई फायदा नहीं।
आपको अभी ही इस पर यकीन लाना है। तो अल्लाह ने तो आपको अहसन तकवीम के दर्जे पे दिया था। लेकिन जब हम इल्मुल यकीन, ये जो नेचर है ना, इसकी आवाज, ये जो नेचुरल हमारे अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत रखी है, जब हम इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते ना, तो हम इल्मुल यकीन के ऊपर क्या डालते रहते हैं, डस्ट आती रहती है। हम इस इल्मुल यकीन को पीछे छोड़ते जाते हैं और दुनियावी चीजों में लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, लगते जाते हैं। अल्लाह ताला वुन्नल जहीम, अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा, नहीं यकीन रखोगे तो नुकसान अपना ही करोगे, क्योंकि तुम जरूर दोजख को देखोगे। सुम्मा अल्लाह ताला वुन्नहा ऐनुल यकीन, फिर तुम जरूर उसको यकीन की आंख से देखोगे। अभी इल्मुल यकीन कर लो, नहीं तो आगे स्टेज आने वाली है जब तुम उसको अपनी आंख से देख लोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, फिर यकीनन उससे तुमसे, तो उस दिन तुमसे लाजिमन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। उस दिन तुमसे पूछा जाएगा, मैंने तुम्हें वक्त दिया था, जिंदगी दी थी, नेमतें दी थी, तुम्हें अच्छा माइंड दिया था, तुम्हें स्किल्स दिए थे, तुमने उस स्किल्स को कहाँ इस्तेमाल किया, तुमने अपनी दुनियावी जिंदगी को कहाँ पर सर्व किया। और वो हदीस आप सब ने सुन रखी होगी, मैं हल्का सा उसका बता देती हूँ कि इब्ने आदम के कदम नहीं टलेंगे जब तक वो पांच चीजों का जवाब ना दे। नंबर वन, उसने जिंदगी कैसे गुजारी, यानी उम्र कहाँ गुजारी, और फिर ये कि जवानी कहाँ गुजारी। आप देखिए, उम्र में जवानी आ गई ना, लेकिन जवानी के बारे में सेपरेट सवाल है। इसका मतलब है जवानी इंसान की उम्र में एक अहम मोड़ है। उसमें आप मल्टीपल चीजें करने के काबिल होते हैं। अल्लाह ने आपको एक ताकत दी होती है, समझ बूझ सलाहियत होती है जवानी में। अभी देखें, जो बहुत सारे बच्चे अभी काम नहीं कर सकते और बहुत सारे बूढ़े हसरतें करते हैं, वो जवान लोग आपके सामने बहुत कम वक्त में कर जाते हैं। तो जवानी के बारे में स्पेशल सवाल होगा। ठीक। तो हर नेमत के बारे में अल्लाह ने इल्म दिया है, तो उसके बारे में तो अपने इर्द गिर्द देखें अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं। वक्त दिया है, माल दिया है, स्किल दी है, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा कहाँ खर्च किया। और फिर वक्त, वक्त की अहमियत के ऊपर सूरतुल असर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान यकीनन खसारे में है। यानी वक्त, हम ये समझते हैं जी टाइम को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, नहीं जी, आप टाइम को नहीं मैनेज कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर, आपके पास वक्त को मैनेज करने का इख्तियार नहीं है। आपके पास इख्तियार किस चीज का है? अपने आप को मैनेज करने का। राइट। अपने आप को मैनेज करना है। हर एक बंदे के पास 24 घंटे हैं एक दिन में, वो उसी में अपने आप को देखे कि वो, उसकी क्या प्रायोरिटीज है, अपने आप को कैसे मैनेज करेगा। वल असर, जमाने की कसम, वक्त की कसम, कि इंसान, सारे इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो ये चार काम करेंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाएंगे, वो आमिलुस्सालिहात, जो नेक काम करेंगे, व तवासौ बिल हक, और जो हक बात की वसीयत करेंगे, क्योंकि नेकी के काम पे चलना आसान नहीं है। ठीक। तो दूसरों को भी अच्छी बात बताना, दूसरों को भी हक बात बताना, इस्लाम की बात बताना, सीधे रास्ते को दिखाना, इसके ऊपर भी इंसान एक दूसरे के ऊपर, यानी इंसान एक दूसरे की हेल्प करता रहे, वसीयत करता रहे, वतवासौ बिस्सब्र, और ये रास्ता आसान नहीं है तो सब्र की तलकीन करता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी हलाकत है, बड़ी ही हलाकत है। इस सूरह में आप देखें कि कहीं पर भी आपको ये नहीं मिल रहा होगा कि बड़ी हलाकत है उस शख्स के लिए जो बुतों को पूजता है, बड़ी हलाकत है उस शख्स के लिए जो जो है ना शिर्क कर रहा है, जो बाकी काम कर रहा है। आप देखें, हलाकत किस शख्स के लिए? जो बहुत ताना देने वाला है, बहुत ऐब लगाने वाला है। ठीक है, जो बहुत ताना देने वाला है और बहुत ऐब लगाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। इसके साथ में आप चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस स्लाइड को देखें। अ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही होगी, क्योंकि हुमज़ा और लुमज़ा,
जी, आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? जी अस्सलाम उस वालेकुम, क्या आप लोग? जी, जी नजर चलें आ जी, रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। अच्छा, वैल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। सबसे पहले वैल जहन्नुम की वादी का भी नाम है, और वैल की जो इंसान का कलमा है ना, जब इंसान ये बोलता है, यानी ये फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, यानी एक बड़ी जो है ना चीज से तंग है, उस वक्त ये बोल रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि इन लोगों के ऊपर, वैल है उन लोगों के लिए, हुमज़तिल लुमज़ा। हुमज़ा कहते हैं, हुमज़ा और लुमज़ा ना दोनों जबान से दी हुई तकलीफ के ऊपर बोला जाता है। ठीक है, जबान से दी हुई तकलीफ, जो लोगों के बारे में जो गलत चीजें हैं उसको बयान करने वाली है। ठीक है, यानी इंसान के बारे में जो गलत चीजें हैं उसको बयान करती है। तो हुमाजा से स्पेशली मुराद क्या है? जब आप किसी की गीबत करते हैं, ठीक है, या फिर आप यानी आईब्रो से इशारा करते हैं। ठीक, इसके ये ना स्ट्रॉन्ग जो बो होती है ना, जो आपके तीर होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं जो तीर है वो स्ट्रॉन्ग है, उतना ही ज्यादा आगे जाके पेनिट्रेट करता है। यानी आपकी जो बातें हैं वो लोगों के दिल को जख्मी करने वाली होती हैं। सही। तो यहाँ पर फिजिकल चीज मुराद नहीं है, बल्कि जबान के साथ दूसरे को इस कदर आप बुरा फील करवाते हैं, कभी कैसे और कभी कैसे, यानी इसमें स्पेशली गिबत आ जाती है। या फिर फेस के साथ ऐसे एक्सप्रेशन देना जिसमें लोगों को हकीर, यानी उनको शो करना कि हम आपको बड़ा हकीर समझते हैं, हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते, या ऐसे मुंह बनाना। ठीक है, या दूसरों को स्टूपिड कहना, या फिर ये कि वो कितनी फजूल है, वो कितनी अनस्टाइलिश सी है, या उसके देखो जो जिसामत है वो कैसी है, या उसने जो है ना ये चीज अचीव करके क्या कर लिया, और हमें पता है जी वो कितने पानी में है, और इस तरह की बातें करना। और लुमजा का मतलब होता है जबान पे, यानी मुंह दर मुंह किसी को आप बुरा भला कह रहे हैं, किसी को सामने इंसल्ट करना, किसी को बुली करना, किसी को, यानी आप बुरा फील करवाते हैं। हम में से हर कोई अपनी जबान को चेक करें। हमारी जबान किसी बंदे की गैर मौजूदगी में या किसी बंदे की मौजूदगी में दूसरों के साथ हम कैसा सलूक करने वाले हैं। अगर हमारी जबान दूसरे को हर्ट करने वाली है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ऐसे शख्स के लिए वैल है। ये मामूली चीज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी जो है ना, इसको महसूस करें कि ये कितनी सख्त चीज है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बारे में फरमा रहे हैं इन लोगों के लिए वैल है, हलाकत है, खत्म, फिनिश। कौन लोग? जो कि हुमाजा और लुमाजा को प्रैक्टिस करते हैं, पीछे भी ऐसी गीबत और ऐसी बातें और ऐसी चुगली करते हैं जिसमें लोगों को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनको हकीर ख्याल करते हैं। क्योंकि जब वो खुद बहुत सारी चीजें अचीव नहीं कर सकते ना, तो उनको ये लगता है कि मैं दूसरे के बराबर तब आ सकता हूँ, यानी दूसरे की कामयाबी उनको हजम नहीं हो रही, तो वो समझते हैं मैं तब बराबर आऊंगा जब मैं इसको लो फील करवाऊंगा, मैं इसकी इंसल्ट करूंगा। ठीक है, तो सामने इंसल्ट करना या पीछे बुरा भला कहना, दोनों चीजों के लिए वही अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं। तो हमें अपने जबान के ऊपर सख्त कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक। अल्लज़ी जमा मालन व अद्दद, ऐसा शख्स कौन है जो ये करता है? फिर वो क्या करता है? ये ऐसा शख्स जो हुमज़ा और लुमज़ा वाली बीमारी में मुब्तला है, वो क्या करता है? वो बस माल जमा करता है और फिर उसको काउंट कर करके रखता है। अब इतना जमा हो गया, अब इतना जमा हो गया, उसको ये कंसर्न नहीं है हलाल है हराम है, बस माल आना चाहिए। इस माल के घुमंड में अपने आप को, वो इस माल के लिए जितना अपने आप को तकब्बुर में अपने आप को जाइंट, देखें वो चीज जो जितनी ह्यूज है, जितनी जाइंट है, वो उतनी ज्यादा नजर आती है, उतनी ज्यादा नोटिसेबल होती है। अल्लाह ताला कहता है हम उसको अननोटिसेबल बना देंगे। कैसे? क्रशिंग फायर में डाल के, हुतमा में डाल के। वमा अदराका मल हुतमा, और आपको क्या मालूम कि वो हुतमा है क्या? वो चूरा करने वाली आग क्या है? नारुल्लाहिल मुकदा, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की भड़काई हुई आग है। कुरान में ना किसी और जगह भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नाम के साथ आग को मुंसलिक नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना गुस्सा है, तो उनके लिए कौन सी आग काफी है? नारुल्लाहिल मुकदा, अल्लाह की भड़काई हुई आग, अल्लती तत्ताली अला अफिदा, जो उनके दिलों तक जा पहुंचेगी। दिलों तक क्यों पहुंचेगी? क्योंकि इन लोगों ने दिल जख्मी किए हुए हैं। इन लोगों ने लोगों के दिल जख्मी किए हुए हैं, कभी गीबतें करके और कभी सामने बुरा भला कह के, इंसल्ट करके, बुरी चीज करके। इसलिए ये आग भी दिलों तक पहुंचेगी। ठीक, या वो दिल जिसमें अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दूसरी मोहब्बतें भरी हुई हैं, तो फिर यहाँ तक पहुंच कर दिखाएंगे। इन्नहा अलैहिम मुसदा,
یہ ان لوگوں کو ان کے اوپر رکھ کر، یعنی آگ ان کو اس پہ ڈال کر اوپر سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی اس کے اوپر کور کر دیا جائے گا، پھر ان کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ چلیں جی، تو اب کسی کو تانا دینے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے، چاہے آپ اپنے، آپ کہتے ہیں اچھا میں تو اپنے میاں سے ہی بات کری تھی، یا میاں کہ میں تو اپنی بیوی سے ہی بات کرتا، میں تو اپنی ماں سے بات کری تھی، میں تو اپنی بہن سے بات کری تھی، یو نیڈ ٹو فوکس آپ کس سے کیا بات کر رہے تھے۔ ٹھیک، تو اگر وہ غیبت میں آ رہی ہے، وہ چغلی میں آ رہی ہے، وہ کسی ایسی چیز میں آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ویل، رائٹ، یہ معمولی چیز نہیں ہے ان کے لیے، نار اللہ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہوئی ہے۔ سو دس از ناٹ سم تھنگ اسمال۔ یہ وہ لوگ، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو شرک کرنے والے ہیں، جو کہ منافقت کرنے والے ہیں، وہ جو دوسروں کو قتل کرنے والے ہیں، نہیں نہیں نہیں، زبان کے گناہ جو دل کو دکھاتے ہیں، پھر اللہ ایسی آگ کو دلوں تک پہنچائیں گے، رائٹ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفیل۔ اس کا پس منظر آپ جانتے ہیں کہ ابرہہ کی آرمی آئی تھی اور اس سے اٹیک کرنا چاہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج کر ان کا قصہ تمام کیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا؟ ان کی تدبیر کیا تھی کہ مکہ کو یہاں سے جو بزنس ہب بنا ہوا ہے اس کو یہاں سے ہٹایا جائے، اور ہم یمن کو اس کا بزنس ہب بنائیں۔ تو ابرہہ کی یہ خفیہ تدبیر تھی، کیونکہ بظاہر تو وہ اتنی آرمی لے کر آیا تھا، 60,000 کی آرمی اور ساتھ ایلیفنٹس بھی ہیں، تو ان کے تو مقابلے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا، رائٹ۔ تو یہاں پر علم یجل کا ایک دم فی تفضیل، تو ان کی جو خفیہ تدبیریں تھیں، ظاہر میں تو یہ آ رہا ہے کہ تمہارے سے بدلہ لینے آ رہے تھے، نہیں نہیں نہیں، وہ تم سے بدلہ صرف لینے نہیں آ رہے تھے، وہ کعبہ کو گرانے کے بعد اپنے ملک کو، اپنی جگہ کو بزنس ہب بنانا چاہتے تھے، وہ تمام وہ اکنامک فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تمام خفیہ تدبیر کو بیکار کر دیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، اتنے ہیوج لوگ، ان کے لیے پرندے ہی کافی، اور پرندوں کے جو پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کے سجیل ہیں بس وہی کافی ہیں، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ٹھیک ہے، بھوسا کھایا ہوا کسی نے دیکھا ہو، جب آپ کو جانتے ہوں گے جن لوگوں نے گائے اور بھینسوں کو قریب سے دیکھا ہوگا، وہ لوگ جو زیادہ کھاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ ان کے منہ سے گر رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی چیز ہوتی ہے، تو ان کے بھی جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ کیسی تھی، جیسے روٹن کارپسز ہوتے ہیں نا، بس اس طرح۔ سورہ قریش، ایلافہم رحلۃ الشتاء لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ، آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کو یہاں پر لا کے بسا رہا ہوں، آپ ان کو امن دیں، آپ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، اور پھر ان کو ثمرات یعنی رزق دیں، اور چوتھی دعا کی تھی کہ آپ ان میں رسول بھیجیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئی مکہ وادی کے لیے، لی ایلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالی گئی تھی کہ جو باقی لوگ تھے ان کے قافلوں کو اٹیک ہوتا تھا، لیکن قریش کے قافلوں کو لوگ ان کے کعبہ کے کسٹوڈین ہونے کے، ان کے سردی اور گرمی کے سفر، یعنی ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سردی اور گرمی کے سفر اتنے آسان کر دیے تھے کہ یہ ٹریول کرتے تھے سردیوں میں یمن کی طرف، اور گرمیوں میں اوپر شام کی طرف، اور یہ جو ان کے سفر ہوتے تھے یہ ان کے لیے آسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا، یہ سارے روٹس ان کے لیے آسان بنا دیے تھے۔ تو ان کو کیا چاہیے تھا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بیابان وادی میں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے لیے سفر آسان کیے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن بخشا۔ لیکن وہ ان ساری نعمتوں کو نہ شکری کر رہے تھے، رسول کو نہ مان کر۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جو کذب بالدین، جو روزے جزا کو، جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ جو آخرت میں بلیف نہیں رکھتا، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی خود بھی نہیں کھلاتا اور کسی دوسرے کو بھی نہیں کھلانے دیتا، نہیں نہیں رہنے دو، ڈیزرونگ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، کیا نمازی، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، کیا ایسے لوگوں کی بات ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ویل ہے ان کے لیے،
ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ویل کیا، جہنم کی وادی، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی، پرواہ ہی نہیں. الذین هم یراؤون، پڑھتے بھی ہیں تو کیوں ریا کاری کر دیا، لوگ ہمیں نیک سمجھیں، لوگ ہماری جو ہے نا واہ واہ کریں، بڑے ہی نیک ہیں جی. جا رہے ہیں جی، ویڈیوز ڈال رہے ہیں، ہم حرم پہنچ گئے، ہم مسجد نبی پہنچ گئے، ہم فلانی جگہ پہنچ گئے، ہم نے اتنے جو ہے نا کیے. اور آج کل یہ بیماری اتنی زیادہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو یہ بتا نہ لیں کہ ہم اس راؤنڈ میں کون سی دعا پڑھ رہے تھے اور ہم نے وہاں جا کر کیسے کیا. یعنی باقاعدہ مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون آئی، انہوں نے پہلے اپنا کیمرہ سیٹ کیا، حرم میں مسجد نبی میں بیٹھی، پھر انہوں نے اپنا قرآن کھولا، پھر انہوں نے ریسیٹیشن کی، پھر انہوں نے قرآن بند کیا، اور پھر انہوں نے یعنی وہ چیز تھی جو آف کی کہ ہاں جی ہم لائف تھے، نہیں فیس بک پہ ہم لائف تھے کہ ہم کدھر پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرنا چاہیے. ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کتنے لائکس آ گئے، کتنے فالوورز ہو گئے، لوگوں نے ہمارے بارے میں کیا تاثر لیا. نہیں، فکر اس بات کی ہونی چاہیے ذالک لمن خشی رب، رب سے ڈرے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں دیتے، پینسل، ربڑ، چینی، انڈا. ٹھیک ہے، گھر پہ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے پڑوسیاں کہتے ہیں تھوڑا سا یہ دے دیں، تھوڑی سی شکر دے دیں، تھوڑی سی چینی دے دیں، ایک چمچ یہ دے دیں، ایک انڈا دے دیں، تھوڑا سا پیاز دے دیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ بھی نہیں ہے. تو وہ عام برتنے کی جو چیز ہے وہ بھی نہیں دیتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، اسکول کی اگزامپل لے لیں تو کیا، ربر، پینسل. ورک پلیس پہ مثالیں لے لیں، پین یا کوئی اور چیز برتنے کی عام چھوٹی چھوٹی اسٹیپلر نہیں دیتے. نہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ چشمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، یہ وہ حوض ہے، حوض کوثر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو سیراب کریں گے. ٹھیک، تو یہاں پر کوثر کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک کوثر کثیر سے یعنی بہت زیادہ بھلائی، اور دوسرا اس کا معنی ہے وہ حوض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں. ان شانیہ کا هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی لا ولد ہے، یعنی وہی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اس کے رسپانس میں آئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، تو آس بن وائل نے آپ سب کو تانا دیا کہ آپ ابتر ہے اور آپ کی نسل نہیں چلے گی، یعنی آپ کو نقصان پہنچائے. دیکھیں زبان سے کتنی تکلیف دینا. ٹھیک، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہ آپ کا دشمن ہی لا ولد رہے گا، آپ کو اس بات کی فکر نہیں، اللہ نے آپ کو تو بہت بڑی بھلائیاں عطا کی ہیں. سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کا بھی پس منظر ہے کہ جب مکہ کے کچھ سردار ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، آپ ان کی خدمت میں آئے اور کہا ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، دوسرے سال ہم آپ کی معبودوں کی عبادت کر لیا کریں گے. اور اس کے علاوہ کچھ اور تجویز بھی تھی کہ بس اب آپ ان کو برا بلانا کہیں یا ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، بے شک عبادت نہ کریں، بس ہاتھ رکھ دیں، کیا آپ ان کو کچھ نہ کہیں، اگلے سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ سے ایسا کر لیتے تو دین بہت زیادہ گڈمڈ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کلیئر کٹ لائن بتا دی، نہیں، ان کے لیے ان کا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، یہ دو راستے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. توحید اور شرک کا راستے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے. یہ ان آخری صورتوں میں سے جو آپ پر نازل ہوئی. اس صورت کے نازل ہونے پر صحابہ خوش ہو رہے تھے کہ فتح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے. صحابہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر ہے، کیونکہ آپ کا مشن پورا ہو رہا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو اس وقت بھی کیا کرے؟ ہاں جی، لوگوں کو بتائیں جی ہم نے یہ چیز اچیو کر لی اور وہ کر لیا اور اتنا ہو گیا اور اتنا ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت، برباد ہو، ہلاک ہو، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ ہلاک یعنی وہ ہو چکا. ابو لہب جیسے آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچایا کرتا تھا.
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر اپنے سارے لوگوں کو دعوت دی تھی، اور جب آپ نے ان کو مثال دی تھی کہ اگر میں کہوں کہ ایک لشکر پہاڑی کے پیچھے سے آ رہا ہے تو میری بات مانو گے، تو سب نے کہا تھا ہاں مانیں گے، تو انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک یعنی جو شخص نہیں مانے گا وہ پھر جہنم کی طرف جائے گا۔ تو انہوں نے کہا وہ تم نے یہ کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ تو وہاں پر کہنے لگا تب کا الحاظ جماعتنا، کیا اس وجہ سے تم نے ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ بربادی ہو تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بدعا کے اوپر اسی کے اوپر بدعا بھیجی، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ برباد ہوا۔ جنگ بدر کے 7 دن کے بعد اس کو طاعون جیسی بیماری ہوئی، اور عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ اس بیماری کی وجہ سے اس کو دور چھوڑ آئے تھے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہ اسی حالت میں مر گیا، اس کی لاش میں بدبو پیدا ہو گئی۔ اور پھر لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانا دیا کہ جاؤ اپنے باپ کو دفناؤ، تو انہوں نے بھی کسی کو پیسے دیے، یعنی جو ادھر تھے لوگ ان کو پیسے دیے، اور انہوں نے بھی لکڑیوں سے کر کے اس کو یعنی گڑھا کھودا، پھر لکڑیوں سے اس کو آگے کر کے اور پھر اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو کچھ کام نہ آیا جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد ہی شعلہ لگنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، کیوں؟ وہ اس کی ہیلپر تھی اس کے غلط کاموں میں۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس ایک ہار ہوتا تھا، کہتی تھی آپ لوگوں کو ستانے میں یہ ہار بھی بیچ دوں گی۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توحید کے اوپر یہ بہترین سورت ہے۔ قل هو اللہ احد، اس میں اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا جاتا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف دا قرآن، کیونکہ اس میں توحید کی بات ہے۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ بھی اور سورہ اخلاص بھی، یہ تینوں آپ کو سورۃ رات کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اس پہ آپ اپنے پڑھ کے ہاتھوں کے پھونکے، یہ آپ سے وسلم کی سنت تھی کہ آپ سے وسلم کو پڑھ کو ہاتھ پہ پھونکتے تھے، اور پھر سر سے لے کر جہاں جہاں آ جاتا تھا پاؤں تک اس کو ملتے تھے اپنے جسم پر۔ 3 دفعہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پڑھ کے پھر یہ عمل کرنا ہے، پھر دوسری دفعہ، اور پھر تیسری دفعہ۔ اس کے علاوہ آپ سے وسلم نمازوں کے بعد بھی ان صورتوں کو ایک ایک بار پڑھا کرتے تھے آیت الکرسی کے ساتھ، ٹھیک؟ اور اس کو معمول بھی بنائے صبح شام کی دعائیں، کیونکہ یہ حفاظت کے لیے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جادو ہے اس کے علاج کے لیے بھی یہ والی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ والی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، کیونکہ نظر لگنا بھی حق ہے، برحق ہے، یعنی اس سے بھی انسان کو نقصان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ کر آنے والے کے شر سے۔ خناس کہتے ہیں جو ایک دفعہ آ کے وسوسہ ڈالے پھر واپس جائے، پھر آئے پھر ڈالے پھر جائے، یعنی یہ آتا جاتا رہے، ایک ہی دفعہ تھک ہار کرنا بیٹھ جائے کہ ہم نے تو بہت سمجھایا اس نے نہیں کیا۔ نہیں، شیطان نہیں تھکتا، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے، خود نہیں ہوا چلو کسی بندے کے دل میں ڈالا، تم جا کے ذرا بتاؤ اس کو اپنی دوستی کے جو ہے نا جھاڑو اور پھر اس کو اپنے طریقے پر لگاؤ، یعنی وہ تھکتا نہیں ہے، وہ ہار نہیں مانتا، کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا طریقہ کبھی تیسرا طریقہ۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، کبھی تو اپنے ہی پیروکار اپنے ہی لوگ ساتھ ملاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اور کبھی جب اپنے لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو پھر انسانوں کے پاس جاتا ہے، اور جو برے انسان اس کے پیروکار بنے ہوتے ہیں ان کی مدد لیتا ہے، اور پھر وہ انسان جب اس کو اس چیز کی طرف بلاتے ہیں تو وہ یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ شاید یہ شیطان کا رستہ یا اس کا وار ہے، پھر وہ انسانوں کی اور خصوصاً انورٹیڈ کاماز برے دوستوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، برے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
میں نے سورۃ الفاتحہ اس لیے بھی پڑھی کہ ہمارے ٹیچرز بھی پڑھا کرتے تھے کہ قرآن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا کہ بس اب ہم نے قرآن ختم کر لیا، نہیں، قرآن کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ کو بھی پڑھ لیا۔ اور پھر یہ کہ الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا کہ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور چھوٹی سی تفسیر کے ساتھ گو تھرو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی یہ چیز لے کر آئے۔ اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے کہیے گا کیونکہ ہم ٹائم کی نسبت اوپر جا رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ہم چھوٹی سی دعا کر لیں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی چھوٹا سا کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی جی بیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بس وعلیکم بہت السلام۔ لمبی بات نہیں کروں گی، آپ کا بہت شکریہ۔ 3 سال کی کمٹمنٹ کوئی آسان نہیں ہوتی، یہ چیلنجز ہوتے ہیں، ہے کچھ ہوتا ہے، لیکن ماشاء اللہ آپ نے جاری رکھا اس کو۔ آپ کی امیرات کا بہت شکریہ، شائستہ صدف کا، آپ کی ان ساری جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، انم، در شہوار، حفصہ، اور باقی سارے لوگوں کا نام نہیں لے سکتی میں، عظما وغیرہ، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نہیں ہوتے تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا جرنی، ہماری انشاءاللہ یہ کلاسز جاری رہیں گی، ہم اگلا بیچ شروع کریں گے۔ آپ اگر کسی کو جانتے ہیں جو بینیفٹ کر سکیں، آپ لوگ خود بھی آ سکتے ہیں، ان لوگوں کو جانتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ضرور ریکمینڈ کیجیے گا۔ سب آپ کا بہت شکریہ، سب سے زیادہ آپ کا شکریہ، آپ نہیں پڑھاتی تو ہم پڑھتے کیسے؟ الحمد جزاکم اللہ للہ۔ خیرن کثیرا۔ چلیے جی، الحمد للہ، وما توفیق الا باللہ، ساری توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ چلیے جی، ہم تاثرات تھوڑے سے اینڈ پہ، اگر کسی نے کچھ کہنا ہے تو ہم تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، میرا خیال ہے دعا پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگر کسی نے کچھ کہنا ہوگا تو کہہ دے۔ الحمد للہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ، ہم نے قرآن کو مکمل کیا، آپ اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہے وہ ہماری طرف سے ہے، یا اللہ آپ اس سے درگزر فرما دیجئے، آپ اس کو بینیفیشل بنا دیجئے، یا اللہ یہ ہمارے لیے بھی ریمائنڈرز تھے اور سننے والوں کے لیے بھی ریمائنڈرز تھے، یا اللہ اس سے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دیں جس سے آپ راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم آپ سے دنیا کی بھی حسنات مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی حسنات مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے امن مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے خوشحالی مانگتے ہیں، یا اللہ آج کل اتنی بد امنی ہوئی ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی ہے، یا اللہ آپ ایسے لوگوں کو لے کر آئیے جو امن کو بحال کریں، یا اللہ ظالموں کو یہاں سے لے جائیے، یا اللہ جہاں جہاں پر بھی ظالم لوگ مسلط ہیں آپ ان کو عبرت کا نشان بنائیے، یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائیے،
یا اللہ ہم آپ سے امن مانگتے ہیں، جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں یا اللہ آپ مدد فرمائیے، یا اللہ مجاہدین جہاں جہاں کام کر رہے ہیں آپ ان کی خاص مدد فرمائیے، یا اللہ چاہے وہ پاکستان میں ہے، وہ غزہ میں ہے، وہ سودان ہے، وہ یمن ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، یا اللہ آپ ان لوگوں کی مدد فرمائیے اور ظالموں کی عبرت کا نشان بنائیے، یا اللہ ہم آپ سے حلال رزق مانگتے ہیں، ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، یا اللہ قرآن کو ہماری دنیا میں بھی ہمارا ساتھی بنائیے اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھی بنائیے، قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنائیے، آخرت میں بھی ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائیے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، ہماری نسلوں کو قیامت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، یا اللہ جی ایسے لوگ ہماری نسلوں میں سے اٹھا جو ہمیشہ نیکی کا پرچار کرنے والے ہوں، ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہوں اور خود بھی نیک کام کرنے والے ہوں، یا اللہ ہماری نسلوں کو متقی لوگوں کا امام بنا دیجئے، یا اللہ جی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیجئے، ہمیں حکمت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ دلی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے لیے قرآن اور نیکی کا کام آسان فرما دیجئے، یا اللہ مرنے کے بعد ہماری قبروں کو کشادہ فرما دیجئے، اس کو نور سے بھر دینا، یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں اپنے سائے میں کر لینا، جب آپ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا اللہ ہمیں اس عرش کے سائے میں لے لینا، یا اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ آپ ہم سے ایسے کام کروا لیں کہ آپ ہمیں علیین میں داخل فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں سجین سے بچا لیجئے، یا اللہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیکی کے کام پہ چلنا آسان فرما دیجئے، یا اللہ جن نعمتوں کا آپ ذکر کرتے ہیں یا اللہ ان کو پڑھ کر ہمارے دل میں یہ خواہش آتی ہے یا اللہ ہمیں بھی یہ ملے، یا اللہ ہم آپ سے وہ نعمتیں مانگتے ہیں، ہم سے ایسے کام کروا لے یا اللہ کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں یا اللہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، یا اللہ ہم آپ سے عافیت کی زندگی مانگتے ہیں یا اللہ ہم آپ سے عافیت کی زندگی مانگتے ہیں یا اللہ، یا اللہ آپ ہی امن قائم کرنے والے ہیں، مسلمانوں پر جہاں جہاں مشکلات ہیں آپ ان کو آسان فرما دیجئے، صحت والی زندگی عطا فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جی فاطمہ. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اس کلاس کی اسٹوڈنٹ تو نہیں تھی، پر میری امی اس کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، تو میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ میرے خیال ہے کیو ایف ایم کی ون آف دا موسٹ کنسسٹنٹ اسٹوڈنٹس رہی ہیں، کیونکہ میں ان کو ساتھ ہی ہوتی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ یہ جس ٹائم کلاس ہوتی ہے وہ ذرا گھریلو کاموں کا بھی وقت ہوتا ہے، تو وہ جو مرضی ہو وہ کلاس ضرور لگا کے وہ اگر کام بھی کر رہی ہوں تو وہ ساتھ ہی لگائی ہوتی ہے، ہم سفر میں بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے اگر کلاس کا ٹائم ہو تو وہ بھی لگا کے سن رہی ہوتی ہیں، اور انفیکٹ آج بھی کیونکہ قرآن مکمل ہونا تھا تو وہ کسی وجہ سے ہسپتال جانا تھا اور ہسپتال کے باہر پارکنگ میں ہی کھڑے ہو کے کلاس سن رہی تھی، تو انہوں نے اور انہوں نے یہ دوسری دفعہ دونوں بیچز میں انہوں نے بہت ہی کنسسٹنسی سے یہ کیا ہے، اور ہر امتحان کی تیاری بھی وہ آم، اسی طرح کرتی ہیں جیسے پہلی دفعہ دے رہی ہو، تو میں نے ان کو بہت زیادہ اس کورس سے بینیفٹ لیتے ہوئے دیکھا، تو میں بس یہ شیئر کرنا چاہتی تھی۔
ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس سے کام دے، اور ایسے لوگ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں کہ ماشاءاللہ اپنی مصروفیات میں سے قرآن کے لیے کیسے وہ وقت نکالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ سب چیز قبول فرمائے، یقیناً وہ ہمارے لیے بھی انسپریشن ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ماشاءاللہ۔ جی، آپ لوگوں میں سے کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ورنہ پھر ہم کلاس میں اینڈ کریں گے۔ السلام علیکم استاذہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی محنت سے ہمیں پڑھایا۔ اب آپ کے لیے دعا ہے کہ ہم وہ جو آپ سے سیکھا ہے ہم اپنے عمل میں لائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے آمین آمین نسلوں آمین، کے یہ سب لیے سے بڑی خوش بات ہے کہ رہیں، آپ لوگوں آباد کی دعائیں۔ رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، جزاکم اللہ خیر، یہ سب سے بڑی اور چیز ہے جو استاذہ ایک ایک ریکویسٹ ہے کہ جی آپ ایڈمن سے کر دیں کہ وہ 30th پارے کا ٹرانسلیشن پلیز شیئر کر دیں، انہوں نے ابھی تک کی نہیں ہے۔ صحیح ہے، چلیں جی ہم ان کو کہہ دیتے ہیں جی اوکے، 30th پارے کو شیئر کر دیں۔ ٹھیک ہو تھینک گیا؟ یو، جزاک اللہ خیر۔ بھائی آپ چلیے جی، آپ کا ٹائم یقیناً اوپر چلا گیا ہے، لاسٹ کلاس تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے۔ آپ لوگ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے جو جلدی سے کہہ دے، ورنہ پھر ہم کلاس کو اینڈ کریں گے۔ آج بریک اپ رومس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں ایڈمن سے پوچھ لیتی ہوں۔ جی میم ہوں گے میں بنا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی الحمدللہ کہ یہ ظاہر ہے ایک جرنی ہے جو انسان کی نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس دعا کو بھی اپنے ساتھ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلسل قرآن کا اسٹوڈنٹ بنا کے رکھے، کیونکہ قرآن کے جتنی دفعہ بھی آپ پڑھتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس چیز کو آسان بنائے، ہمارے لیے قرآن کا راستہ آسان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی آپ لوگ بریک آؤٹ روم جوائن کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔